اپنی قوم کے وہ چند افراد اور اپنی بیٹیوں کو لے کے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے۔ جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام وادی سے باہر نکلے تو حضرت جبریل نے اس پوری وادی کو اپنے پر پہ اٹھا لیا، یوں بلندی پہ لے گئے کہ آسمان والوں نے ان زمین والوں کے کتوں کے بھونکنے کی اور مرغوں کے اذانے دینے کی آواز کو سنا، اتنی بلندی پہ لے گئے۔ پھر وہاں سے قوم لوط کو نیچے گرایا گیا، پھر گرا کے قوم لوط کو پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے تیز بارش برسائی۔ یہ بارش نہیں جو اب پڑ رہی ہے، یہ بارش نہیں، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی، اور ہر پتھر جس شخص کو لگ رہا تھا اس کا اس کے اوپر نام لکھا ہوا، پوری قوم کے اوپر پتھروں کی بارش، پوری قوم نیست و نابود ہوئی۔ صرف ان کے مرد مردوں سے شہوت نہیں پوری کرتے تھے، ان کی عورتیں عورتوں کے ساتھ شہوت پوری کرتی، مرد عورتوں سے بے پرواہ تھے اور عورتیں مردوں سے بے پرواہ۔ عورت کو مرد میں لذت نہیں تھی، مرد کو عورت میں لذت نہیں تھی، یہ کام قوم لوط کرتی تھی۔ اور جس کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ قانون پاس کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی، یہ ٹرانسجینڈر، یہ جو قانون آ رہا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ ایک مرد جا کے لکھوائے گا میں عورت فیل کرتا ہوں، اس کو عورت لکھ دیں گے۔ عورت جا کے کہے گی میں مرد محسوس کرتی ہوں، اس کو مرد لکھ دیا جائے گا، اور وہ عورت کے ساتھ آ کے نکاح کر لے گی۔ اس کا میڈیکل بورڈ بھی نہیں بیٹھے گا، پھر مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ پھر وہ شادیاں کریں گے۔ یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے ملک کو ایسے گندے لوگوں سے بچائے جو ایسے گندے قانون لے کے آ رہے ہیں، اور ایسے قانون کسی بھی صورت قبول نہیں۔ اگر وہ لا رہے ہیں تو ایسے قانون کسی بھی صورت قبول، بولو، کسی بھی صورت قبول بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان۔ کیا آپ ایسے عمل کو قبول کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں قبول کرتے۔ تو پھر وقت کے حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک پاکستان کی قوم غیور قوم ہے، ایسا عمل تو حیوان بھی نہیں کرتے۔ جس عمل کی طرف تم قوم کی نوجوان نسل کو جس طرف لے کے آنا چاہتے ہو، یہ حیوان بھی کام نہیں کرتے، اور یہ تم قانون پاس کر رہے ہو۔ قانون بھی وہاں پاس کر رہے ہو جہاں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس ملک میں کر رہے ہو جس کو بنانے کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس ملک میں یہ قانون اور نظام لا رہے ہو۔ بھائی کسی صورت ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ میں حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تمہاری دل میں یہ خیال بھی آیا ہے، یہ تصور کا آنا اور خوش ہونا، اس پر یہ بھی گناہ ہے، اور یہی قانون اب پاکستان میں اگر لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ سمجھیں کہ پھر یہ پانی کا عذاب تو چھوٹا عذاب ہے، پھر ان قریب پتھروں کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ فطرت کے خلاف جنگ نہیں؟ تو جب قدرت کے خلاف جنگ ہو تو بتا کوئی قوم اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتی ہے؟ کسی قوم میں طاقت ہے کہ وہ اللہ کے خلاف جنگ کر سکے؟ یار قوم لوط نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، عورتوں کو چھوڑ کے مرد مردوں میں شہوت پوری کرنے لگے، تو پھر اللہ کا عذاب آیا کہ اٹھائے گئے زمین سے بلندی پر لے جا کر نیچے پھینک دیے گئے، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ آج بھی اگر کوئی سوچ رہا ہے ایسا قانون لانے کا جو کہ یورپ میں ہے اور مغربی ممالک میں ہے، اگر یہاں وہ لانا چاہتے ہیں، نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم پر ایسے ایسے عذاب آئیں گے جن بیماریوں کے نام بھی نہیں ہوں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون کون سی بیماریاں ہیں، آپ کے خیال اور وہم میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، ہمیں ضرور بلند آواز اٹھا کے یہ قوم کو آگاہ کرنا ہوگا، اپنی نوجوان نسل کو ہم نے بچانا ہوگا۔